جو ریفرنسز دے کسی بات کا. اگر یہ اسٹیٹمنٹ DGISPR کی طرف سے آیا ہے یا اگر یہ اسٹیٹمنٹ کسی تنظیم کی طرف سے آیا ہے, کسی کی طرف سے, تو وہ اس کو ریفرنس کر کے پیش کر دیتا ہے. لیکن BOIC کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ وہ تمام جو صحافتی اصول ہیں ان سے پیچھے جا کے مین اسٹریم میڈیا میں البتہ اس قسم کے بھی جو ہے سیگمنٹس لائے گئے جس میں باقاعدہ نہ DGISPR کو اس میں جو ہے ترجمان کہا گیا, اس کو ریفر کیا گیا, بلکہ جو بیانیہ جو وہ تمام باتیں, وہ تمام الزام تراشی جس میں DGISPR ہو یا پاکستان کے جو دیگر پروپیگنڈا چینلز ہیں ان کے ذریعے BOIC کے حوالے سے یا جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے حوالے سے نشر کی جاتی ہے, وہ سیم بیانیہ بغیر کسی ریفرنس کے باقاعدہ جو ایک فریمنگ ہے, جس طریقے سے میڈیا میں ایک ورڈ فریمنگ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے جس میں آپ باقاعدہ کسی ایک چیز کو ڈیلیبریٹلی فریم کر کے دکھاتے ہیں کہ جس طریقے سے جو لینگویج یوز ہوتی ہے یا جس طریقے سے اس کو فریم کیا جاتا ہے اس میں اس طریقے سے کہ وہ جو ایک بیانیہ کہ بلوچ ایکزیکٹو کمیٹی اس کو دہشت گردوں کا ایک سافٹ فیس قرار دینا یا ڈاکٹر محرم کو یا جو BOIC کے جو ساتھی ہیں ان کو جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ لنک کرنا, یہ وہ تمام طریقہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ ریاستی فوج کے ترجمان کی طرف سے جو بیانیہ سامنے آتا ہے وہ سیم بیانیہ بغیر کسی ریفرنس کے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ نشر کی جاتی ہے. تو اس پہ ہمیں بطور تنظیم بہت زیادہ خدشات لاحق ہوئی ہے, جس میں میں نے جو ہے ڈان ہو یا جیو ہو, اس طریقے کے جو بڑے چینلز ہیں ان کے میں نے جو نمائندے ہیں یا ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے جا کے ملاقات بھی کیا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر پہلی بات یہ ہے کہ بطور ایک میڈیا پلیٹ فارم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خود سے ایک بیانیہ بنائیں اور اس کو چلائیں, اس کے باوجود وہ اس بات پہ جو اڑ رہے تھے کہ ہم نے جو DGISPR کا بیانیہ ہے ہم نے اس کو نشر کیا. تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اگر اسی سیم پلیٹ فارم پہ اگر آپ DGISPR کا بیانیہ نشر کر رہے ہیں, آپ اس کو چلا رہے ہیں, تو ایز اے جرنلسٹ پرنسپل آپ کو سیم اسی ٹائم پہ آپ کو BOIC کا بھی بیانیہ سامنے لانا چاہیے. تو آپ BOIC کا بیانیہ کیوں سامنے نہیں لا رہے ہیں؟ تو وہ جو ایک عام روایتی طریقے سے وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی کس قسم کے مشکلات کو فیس کر رہے ہیں, اور اگر ہم اس طریقے کے بیانیے کو نہیں چلائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے. تو لہٰذا یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جو یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے, لیکن وہ جو میڈیا کا جو اپنی ایگزسٹنس ہے وہ بھی کمپلیٹلی کولیپس ہو چکی ہے. اور اس میں اس کی وجوہات سب سے بڑی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مین اسٹریم میڈیا ہیں, بڑے بڑے چینلز ہیں, وہ جو اون ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پاورفل بزنسز گروپس کے ساتھ اون ہوتے ہیں, اور ان کو اپنی ریٹنگز بڑھانے کے چکر میں, ان کو جو ہے پیسہ کمانے کے چکر میں ان کو وہ تمام بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو اسٹیٹ کی طرف سے جو ملتا ہے اور اس کو نشر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ایسے بھی پلیٹ فارمز ہیں اسی پاکستان میں کہ ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک انہوں نے ریزسٹ بھی کیا کہ ہم اس قسم کا جو بیانیہ ہے یا جو سمپلی جو ایک نریٹو ہے, اسٹیٹ سینٹرک نریٹو ہے, ہم اس کو آگے نہیں چلائیں گے. تو اس کے بعد پھر ان کو مختلف مسائل کا, مختلف مشکلات کا سامنا ہوا, جس کے بعد ان کے ایڈورٹائزمنٹ اور ان کے لیے فائنینشلی بہت زیادہ وہ ایک ڈیزاسٹر میں چلے گئے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کس طریقے سے اگر وہ مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی انڈر کنٹرولڈ ہے, کس طریقے سے میڈیا کے ذریعے سے اس جو ایک ریاستی بیانیہ ہے اس کو آگے چلانے کی کوشش میں جو حق اور سچ کی بات ہے, جو صحافت کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو صحافت کے اپنے اصول ہیں, وہ تمام چیزیں اس میں کھو چکی اور ختم ہو چکی ہے. پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بلوچستان میں ہم نے کافی عرصے سے دیکھا ہے, مطلب میں گزشتہ 17 سالوں سے انہی پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کرتی آ رہی ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی جبری گمشدگیوں کی بات ہوتی ہے, بلوچستان سے ریلیٹڈ یا ہیومن رائٹس وائلیشن سے ریلیٹڈ کوئی پروٹیسٹ ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو کبھی مین اسٹریم میڈیا کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو نشر کرے یا اس چیز پر کوئی کوریج دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس میڈیا سینسرشپ کی ہم بات کرتے تھے, جہاں پہ آج بلوچستان ایک انفارمیشن بلیک ہول میں چلا گیا ہے. بلوچستان میں کس کو مارا جا رہا ہے, کون قتل ہو رہا ہے, کس قسم کے حالات رونما ہو رہے ہیں, کس قسم کے ملٹری وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, ایک دن میں کتنے لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں, وہ اس میں جو دنیا کو یا ایون پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو کسی کو نہیں پتا ہے. لیکن ساتھ میں ابھی یہ المیہ, یہ سنگین مسئلہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں رہا ہے, بلکہ پورے پاکستان میں بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جنزی